حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے دنیا کی ان نعمتوں سے بھی نوازا ہے جن کی مدت کم ہے، اور خدا تعالیٰ نے ایسی نعمتوں سے بھی نوازا ہے جن کی کوئی مدت نہیں ہے، اس دنیا میں بھی کام آتی ہیں، اس دنیا کے اندر بھی کام آتی ہیں۔ یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی محبت سے نوازا، سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی، یہ اللہ کی ان عظیم الشان نعمتوں میں سے جس کا اثر ہمارے وجود کے ذرے ذرے کے اوپر، ہمارے وجود کے ہر مرحلے کے اوپر، چاہے وہ مرحلہ اس دنیا کا ہو، چاہے وہ موت کا مرحلہ ہو، چاہے وہ برزخ ہو، محشر ہو، پل صراط ہو، ہر مرحلے میں سید الشہداء کی محبت کا اثر ہے۔ تو اس نعمت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں سید الشہداء کا عزادار قرار دیا، اس پر ہمیں عزا کو تھامنے کی سعادت دی۔ ایک بار پھر جہاں کہیں بھی آپ تشریف فرما ہیں، وقت کے امام کے حضور ان کی جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اللہ کے حضور سید الشہداء کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالنے پر شکر بجا لانے کے لیے، عزاداری کی مزید فروغ کے لیے، پرچم عزا کی سربلندی دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے معاملے میں ایک قانون ہمیں دیا ہے، مشہور و معروف قانون ہے، ان شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آج سلسلہ مجالس جو ماہ محرم الحرام کے حوالے سے آپ کے سینٹر ری یونین میں انجام پانے ہیں، اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے، اور اس مجلس میں جو میری پہلی کوشش ہے وہ یہ کہ عزاداری کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔
اور اس کے ساتھ ہی وہ موضوع جس کے اوپر میں باقی دنوں میں عرائض پیش کروں گا اس کا بھی تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. اور انتہائی اہم مجلس ہے اس اعتبار سے کہ یہ ان سلسلے مجالس کی ایام عزا کی پہلی مجلس قرار پاتی ہے، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہم کتنے ہی میٹیریل ریسورسز جمع کر لیں، ہر چیز آپ صحیح کر لیں، لیکن جو توفیق خداوند متعال کی طرف سے ملنی ہے وہ میٹیریل ریسورسز سے نہیں ملنی. اس کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، کیمرہ ہونا چاہیے، لائٹس ہونے چاہیے، کنیکشنز ہونے چاہیے، لوگ ہوں، بلڈنگ ہو، یہ سب باتیں صحیح ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل توفیق من اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق. اور وہ جو خداوند متعال کی طرف سے توفیق ملتی ہے وہ کب ملتی ہے؟ وہ اس وقت ملتی ہے جب ہمارے دلوں کے اندر خلوص ہوتا ہے. جب کہیں یا حسین تو ہمارے ذہن پر، وجود پر امام حسین کی محبت جاری ہو، اس وقت بڑا عجیب اثر ہوتا ہے. تو سب سے اہم چیز جو ہمیں عزاداری سید الشہداء کے لیے چاہیے وہ کیا چاہیے؟ وہ ہمیں خلوص چاہیے. بات دل سے کریں. تو یہ پہلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں ہوا، وہ یہ کہ آپ عزائے سید الشہداء میں جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، اور جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں میں کیوں ایمفیسس کر رہا ہوں؟ ظاہر ہے اس وجہ سے کہ بھائی وہ جو آپ سینٹر تشریف لاتے تھے، ایک فرش عزا بچھے، اس کے اوپر سب بیٹھے ہوں، ظاہر ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے وہ امکان پذیر نہیں رہا، جس کا ہمیں افسوس ہے، اور اس سے بھی ہمیں ایک درس بھی حاصل کرنا ہے. اس کا بھی ایک درس ہمیں ملنا چاہیے، وہی کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہو، اس کا بھی ہمیں کوئی علاج کرنا ہے. لیکن فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ کہ مراجع تقلید کے حکم کے تحت جو بھی میڈیکل ایکسپرٹس ہمیں ایڈوائز کر رہے ہیں اس ایڈوائز پر عمل کرنا ضروری ہے. تو اگر وہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ بھئی آپ فزیکل گیدرنگ نہیں کر سکتے، بعض جگہ پہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ کر سکتے ہیں، جیسے پاکستان کے اندر الحمدللہ رب العالمین ابھی تک صورتحال انڈر کنٹرول ہے، الحمدللہ رب العالمین. مجالس منعقد ہوں گی الحمدللہ، اور جلوس بھی منعقد ہوگا چونکہ صورتحال انڈر کنٹرول ہے. ہاں بعض علاقوں کے اندر صورتحال بہت سخت ہے، حتیٰ ایران کے اندر، قم جیسے شہر کے اندر، یا نارتھ امریکہ کے اندر، افریقہ کی بعض کنٹریز، یورپین کنٹریز کے اندر، وہاں پوری احتیاط کرنی پڑے گی. تو اگر وہ ایکسپرٹس ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ کام ضرور انجام دیں، مراجع تقلید کہتے ہیں ان کی بات ماننا ضروری ہے. تو سوشل ڈسٹینسنگ ہو یا ماسک کی بات ہو یا سینیٹائزر کا استعمال کرنا ہو، ان تمام چیزوں کو جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے انجام دینا چاہیے. بس یہ کہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا انشاءاللہ اس مشکل کو آسان کرے، یہ بیماری اختتام پذیر ہو، اور انشاءاللہ پہلے کی طرح فرش عزا بچھے اور اس کے اوپر ہم اور آپ مل کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزا منعقد کریں انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اس پر میرا اصرار اس وجہ سے تھا کہ بھائی پتہ نہیں آپ کہاں پر ہوں گے، لیکن آپ جہاں کہیں بھی ہوں ایک اور پوائنٹ ہے جو مراجع نے ہمیں دیا ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں یوں ہی بیٹھ کر مجلس مت سنیں. تو کیا کریں؟ آپ تھوڑا سا ماحول بنا لیں، جہاں کہیں بھی ہوں تھوڑا سا ماحول بنائیں. ماحول کس طریقے سے بنائیں؟ اپنے گھر میں چھوٹا سا ایک فرش عزا آپ لگا لیں، تھوڑا سا ایک ایسا ماحول بنا لیں کہ جس میں لگے کہ عزادار بیٹھیں. آپ کے گھروں میں برکتیں بڑھ جائیں گی، نورانیتیں بڑھ جائیں گی، اور اس ذکر کے پیچھے نہیں معلوم خدا متعال کی کون کون سی برکتیں آتی ہیں، وہ ساری برکتیں آپ کے گھر میں آ سکتی ہیں اگر آپ تھوڑا سا ماحول فراہم کر کے اپنے گھر کو عزا خانہ بنا دیں. بھائی مجھے یاد ہے کتنے ہی لوگ اس خواہش کے اندر ہوتے ہیں ہمارے گھر پہ مجلس ہو جائے، سال میں ایک مجلس رکھتے ہیں اپنے گھر کے اوپر تاکہ مجلس کی نورانیت آئے. تو بندے خدا اب اس وقت کتنا اچھا موقع ہے آپ کے لیے، آپ اپنے گھر کے اندر مجلس عزا منعقد کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ عظیم الشان ہستیاں جن کی شفاعت کے ہم منتظر ہیں، بالاخص
سید الشہداء کی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اگر ایک نظر لطف ہمارے گھروں پر بھی کر ڈالیں، نہیں معلوم کیا کچھ نصیب ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جہاں کہیں بھی ہوں فرش عزا تشکیل دیں، اپنے گھر کو عزا خانہ بنائیں انشاءاللہ، چھوٹا سا حصہ کو ایسا رکھ لیں وہاں پہ بیٹھ کے سب اہل خانہ مل کر وہاں بیٹھ جائیں اور مجلس کو سنا کریں اس طرح سے، تاکہ انشاءاللہ اس کی اہمیت بھی رہے اور جو اس کی پروڈکٹیوٹی میں ابھی اشارہ کروں گا وہ ضرور باقی رہے۔ تو پہلا کام یہ کریں کہ خلوص، پورے خلوص کے ساتھ اہل بیت اطہار کا ذکر کریں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ تھوڑا سا ماحول کے اوپر اصرار کریں کہ ماحول اچھا ماحول ہو، اور جب ہم کہتے ہیں خلوص کا کام کریں تو پھر بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن بہرحال میں تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ایک دو پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی ان پر توجہ دیں اور اس سے اجتناب کریں۔ یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بھئی کس چیز سے آپ ضرور اجتناب کریں۔ یہ پہلی مجلس ہوتی ہے عزاداری سید الشہداء کی شان و شوکت کو بیان کرنے کے لیے، اس کو جو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی خطرات لاحق ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، اور اس کی لاجک اور اس کے طریقہ کار کو بیان کرنے کے لیے، اور البتہ ان مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے عرض کیا کہ جو خاص کر پچھلے سال ہمارے درمیان تھے، اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ اللہ ان سب کی عزا کو قبول فرمائے، اور ان تمام مرحومین کو چاہے پچھلے سال دنیا سے رخصت ہوئے چاہے اس سے پہلے رخصت ہوئے ہوں، سید الشہداء کی محبت رکھ کے دنیا سے رخصت ہوئے، خدا ان سب کو سید الشہداء کی ہمراہ محشور فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو خلوص پہ توجہ دیں، ماحول پہ توجہ دیں، جو کام آپ ہرگز نہ کریں وہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے ابھی آپ جب عزا خانہ میں تشریف لاتے ہیں، سینٹرز میں تشریف لاتے ہیں، تو وہاں پر ایک تقدس ہوتا ہے، ایک ماحول میں سیکرڈنس ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر جب آپ عزا خانہ جب سینٹر میں آ رہے ہوتے ہیں جہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں آپ شوز باہر نکال دیتے ہیں، آپ جوتوں کے ساتھ نہیں جاتے۔ کیوں؟ مقدس ہے، تھوڑا سا اس کا ایک احترام ہے۔ تو اس کے اوپر ضرور اصرار کیجیے گا کہ میری اور آپ کی زندگی میں یہ جو خاص احترام ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، یہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ اور کیوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی یہ احترام کم نہ ہو جائے؟ چونکہ ہم نے تاریخ کو تھوڑا بہت بھی اگر اسٹڈی کریں تو ہم اس تاریخ کو ریفرنس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر تقدس ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد دین کی حقیقت خود بخود ختم ہو جاتی ہے معاشرے سے۔ یہ معاشرے کے اوپر ایک عجیب اثر ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر جو خطرہ میرے سامنے ہے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھئی آپ سینٹر میں آتے تھے، اس کے تقدس کا خیال رکھتے تھے، جب مجلس ہو رہی ہے تو یہ نہیں ہونا ہے، یہ نہیں ہونا ہے، بچوں نے یہ کرنا ہے، بڑوں نے یہ کرنا ہے، ان تمام چیزوں کا۔ اور میں تھوڑا سا اس معاملے میں سخت آدمی ہوں، اگر میں کسی سینٹر میں جاتا ہوں وہاں کسی کو کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کرتے دیکھتا ہوں، کوئی ایسی چیز کہ جو آداب کے خلاف ہو، تو میں کہہ بھی دیتا ہوں بعض اوقات ممبر سے۔ شاید میرے اندر اس معاملے میں تھوڑی سی سختی ہے، لیکن جس بات کو میں اس وقت خاص طور پہ کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھئی اب اگر آپ سینٹر میں نہیں ہیں، آپ گھر پر ہیں، تو ایسا نہ ہو اس کے تقدس میں کوئی کمی ہو جائے، احترام کو اپنی جگہ پہ رکھیں۔ تو مثال کے طور پر جب مجلس ختم ہوتی تھی تو زیارت پڑھتے تھے، اب آپ گھر میں، مجلس ختم ہو گئی، زیارت پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ پڑھیں، زیارت پڑھیں۔ آپ سینٹر میں آتے تھے، باوضو آتے تھے، گھر میں مجلس سن رہے ہیں تو باوضو رہیے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے گا، ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ تقدس کم ہونا شروع ہوا تو اس کے بعد ہمیں پتہ ہے دین کی حقیقت ختم ہونے لگتی ہے۔ اور یورپ کی تاریخ اس کی گواہ ہے، مسلمانوں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو اس کا ضرور خیال رکھیے گا کہ تقدس اور احترام اس کو اپنی جگہ پہ آپ باقی رکھیے گا، اور اس کے اوپر بلکہ اور زیادہ محنت کیجیے گا۔ اور دیکھیے بہت بڑا ایک معاملہ ہے، وہ یہ کہ بھئی ہم اور آپ نے تو، میرے جیسے بندے نے 50 سال زیادہ عمر گزار لی ہے، ہم تو جہاں جو کچھ کرنا تھا کر چکے ہیں۔ اللہ اور توفیق دے دے اور کام کر دیں گے انشاءاللہ۔ البتہ جو بھی کیا وہ کسی قابل نہیں ہے، لیکن خدا کریم ہے، انشاءاللہ قبول کر لے گا۔ لیکن ہمارے سامنے جو اگلی مشکل آ رہی ہے وہ یہ کہ بھئی ہماری اگلی نسلوں کا کیا ہوگا؟
اور آپ کے جیسے مثال کے طور پر ایسے ممالک میں رہنے والے جہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے بہت ہی کم ہے، تو یہ تھریٹ وہاں پہ بہت ہی زیادہ سیریس تھریٹ ہو جاتا ہے پھر۔ البتہ مسلمان ملکوں کے اندر بھی صورتحال کوئی بہت اچھی نہیں ہے ابھی، لیکن بہرحال وہاں یہ مشکل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس احترام اور تقدس کا خاص کر خیال رکھیے گا، ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہم کسی مشکل کے اندر نہ آ جائیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ سید الشہداء کی عزاداری کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب بس اس سلسلے کی ایک اور بات عرض کروں گا اور اپنے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزاداری میں ایک بات اور خاص خیال رکھیے گا، دین کے ہر معاملے میں ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ظاہر تو رہ جائے اور باطن نکل جائے، یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے دین کے معاملے میں۔ نمازیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بندے نہیں بن رہے ہوتے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ تو پھر مجھے عزا کے معاملے میں ایک بات سوچنی پڑتی ہے، ایسا نہ ہو کہ عزاداری کر رہے ہوں اور امام حسین سے دین نہ لیں، یہ نہ ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ عزاداری کر رہے ہوں اور کہیں کہ بھئی عزاداری کر لی، امام کی شفاعت مل جائے گی اور نعوذ باللہ تعالی اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں نہیں، یہ کہ آپ امام کا پرچم لے کر کھڑے ہوئے، اب آپ کی ذمہ داری کئی گنا ہو گئی ہے۔ کیوں؟ بھائی دنیا کے سامنے آپ سفیر حسین بن گئے ہیں، دنیا آپ کو امام حسین کا نمائندہ سمجھ رہی ہے، دنیا آپ کو امام حسین کا علم بردار سمجھ رہی ہے۔ اب بھائی مثال کے طور پر آپ اپنے علاقے کے اندر سوچ لیجئے، اگر آپ کے جزیرے میں کوئی اور آدمی کہے کہ بھائی مجھے امام حسین کے بارے میں کچھ سوچنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کسی سے پوچھنا ہے، تو کہاں جائے گا؟ آپ کے پاس آئے گا، سیدھا آئے گا آپ کے پاس اور کہے گا کہ بھائی تم لوگ جو امام حسین کا اتنا ذکر کرتے ہو، ان کی عزا مناتے ہو، یہ بتاؤ امام حسین کے معاملے میں یہ بات مجھے پوچھنی ہے۔ اچھا وہ آپ کے پاس کیوں آیا ہے؟ آپ کہیں گے بھئی ہم تو صرف عزادار ہیں، تو وہ کہے گا نہیں، آپ جب عزادار ہو تو آپ نمائندے ہو پھر۔ تو عزیزان محترم اس بات کا خاص خیال رکھیے گا، اور یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے جس کو میں ابھی نہیں کروں گا، کہ اگر آپ سید الشہداء کے عزادار ہیں اور سید الشہداء کے علم بردار ہیں اور سید الشہداء کے نمائندے ہیں، تو آپ سے توقع کیا کیا ہے؟ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ نہیں کہوں گا، لیکن کیا پتہ انسان کی زندگی کا کب موقع ملے، تو جلدی سے یہ چند نکات بھی آپ کے سامنے بس لسٹ کر دیتا ہوں، تاکہ انشاءاللہ پروردگار ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر عزا کی سربلندی کے لیے، امام کے حضور ادائے احترام، مرحومین کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں معذرت کے ساتھ اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ بھائی فرض کر لیجئے کہ میں مجالس پڑھتا ہوں، اب یہ کہ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ جس طرح سے پڑھتے ہیں یہ مجلس نہیں ہوتی، اس کو ہم درس کہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو درس پڑھتے ہیں، ہمیں کیا، آپ عنوان کوئی بھی دو، مجلس پڑھتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ بھئی مولانا مجلس پڑھتے ہیں، توقع کیا کرتے ہیں ہم سے پھر؟ ہاں توقع رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ بالکل رکھتے ہیں۔ کیا توقع رکھتے ہیں؟ پہلی توقع ہم سے یہ رکھتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو دکھائیں، امام حسین کی کرامتوں میں بھی تو نمائندے بنے ہم، ان کی محبت میں بھی تو نمائندے بنے پھر۔ تو وہ ہم سے کیا توقع کریں گے؟ وہ یہ کہ وہ ہم سے توقع کریں گے کہ جس طرح امام حسین کی محبتیں تھیں، ان کے اندر بھی محبتیں ہونی چاہیے۔ تو وہ مجھ سے نفرت سوچے گا یا محبت سوچے گا؟ محبت سوچے گا۔ مجھ سے کنجوسی سوچے گا یا فیاضی سوچے گا؟ فیاضی سوچے گا۔ وہ امام حسین کی کرامتوں کو میرے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا۔ البتہ اس کو معلوم ہوگا کہ بھئی امام کا مقام کچھ اور ہے، یہ تو ان کی خاک پا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی شباہت میں کچھ ڈھونڈے گا، کچھ نہ کچھ تو ملے اس سے، ریزمبلنس ہو، یہ ڈھونڈے گا وہ۔ تو اس کا خیال رکھیے گا۔ دوسری بات کیا سوچے گا؟ وہ یہ سوچے گا کہ بھئی وہ امام تھے، ان کا خدا سے ایک رابطہ تھا،
خدا امام حسین کے کہے کا احترام کرتا تھا. کربلا میں بہت کم امام نے کسی کو بد دعا دی ہے، لیکن اگر بد دعا دی ہے تو خدا نے دیر نہیں لگائی ہے. تو وہ ہم سے کیا توقع کرے گا؟ وہ ہم سے یہ توقع کرے گا کہ امام حسین نے شب عاشور فرمایا تھا مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے، تو وہ کہے گا عزادار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. عزادار کو بھی اللہ کی بندگی میں لطف آئے، وہ ہمیں اس امام کا نمائندہ سمجھے گا کہ جنہوں نے اللہ اکبر آخری لمحوں میں فرمایا تھا رضاً بقضائک تسلیماً لامرک لا معبود سواک. تو وہ ہم سے یہ سوچے گا کہ ان کے اندر بھی اللہ کی وہی رضا کی پیروی ہو، اللہ کے امر پر تسلیم کرنا ان کی بھی عادت ہو. ہمیں اللہ کا بندہ سمجھے گا. لا معبود سوا، خدا ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہم تیرے بندے ہیں. وہ ہمارے اندر بندگی ڈھونڈے گا تو وہ ہمارے اندر اچھے اخلاق ڈھونڈے گا، ہمارے اندر بندگی ڈھونڈے گا، اور ایک اور بات ڈھونڈے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ کہے گا کہ امام شہید ہوئے ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے. تو اس عزادار کو کیسا ہونا چاہیے؟ ظلم قبول کریں، ظلم کرے یا ظلم کا مقابلہ کرے. اگر عزادار امام حسین کا ہے تو اس کو ظلم کا مقابلہ کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ سید الشہداء نے یہی کیا تھا. تو اعزان محترم دیکھیے، میں اور آپ خود بخود امام حسین کے نمائندے بن رہے ہیں. آپ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیجیے گا. کل انشاءاللہ جب محشر میں ہم سید الشہداء کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سید الشہداء کی شفاعت بھی ایک حقیقت نہیں ہے. اس ایک حقیقت کے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مرحلے ہیں. کیسے؟ جیسے جب میں آپ سے کہتا ہوں بھائی لائٹ، تو ایک کینڈل میں بھی لائٹ ہوتی ہے، ایک بلب میں بھی لائٹ ہوتی ہے، فلڈ لائٹ بھی ہوتی ہے، سورج کی بھی لائٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے یا کئی درجات ہیں اس حقیقت کے؟ ایک لائٹ کی حقیقت ہے، لیکن درجات کینڈل لائٹ سے لے کر سورج کی لائٹ تک. اور ابھی تو سورج ہم مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ دنیاؤں کے اندر، گیلیکسیز کے اندر ایسے ایسے سورج ہیں کہ ان کے سامنے ہمارا سورج خود ایک کینڈل لائٹ ہے. یہ لائٹ کے اسٹیجز ہوتے ہیں. تو شفاعت امام حسین بھی ایسے ہی ہے، اس کے بھی بڑے اسٹیجز ہیں. تو کسی کو شفاعت کا کچھ حصہ ملے گا، کسی کو شفاعت بہت بڑی سطح پہ جا کے ملے گی. اب دیکھیے سادہ سی بات ہے، میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. اب مثلا میں آپ کی خدمت میں مجلس پڑھ رہا ہوں. یہ جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں بھائی، ایک جگہ پہ بیٹھا ہوں اور مجلس پڑھ رہا ہوں. آپ بھی ہمیں اگر سامنے ہوتے ہیں تو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر کہیں اور بیٹھے ہیں تب بھی رسپیکٹ دیں گے انشاءاللہ. میں شفاعت امام حسین کا منتظر نہیں ہوں کیا؟ ہاں ہوں، بالکل ہوں. اس کے سوا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اور وہ جو امام حسین کے نام پر جا کر اپنی گردن کٹوا دیتا ہے، وہ شفاعت امام حسین کا منتظر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل منتظر ہے. ہم دونوں کو شفاعت ایک جیسی ملے گی؟ نہیں. جس نے امام کے نام پہ زندگی دی ہے، گردن کٹائی ہے، دشمنوں کے غیظ و غضب کو برداشت کیا ہے، اور اس نے امام حسین کے نام پہ قربانیاں دی ہیں ایسی، میرا اس سے کیا مقابلہ؟ اس کو شفاعت امام حسین کا کوئی بہت بڑا درجہ نصیب ہوگا، مجھے بھی کچھ نصیب ہو جائے انشاءاللہ تعالی. تو شفاعت امام حسین بہت بڑی حقیقت ہے، مراحل ہیں، مدارج ہیں، درجات ہیں. تو کس کو کتنی ملے گی؟ جو جتنا امام کے شبیہ ہوگا، جو جتنا امام کے شبیہ ہوگا. یہ جو قرب کا لفظ ہے، یہ قرب کا لفظ ایسی ایک حقیقت ہے. اللہ امام کا قرب نصیب فرمائے، امام کی جوار نصیب فرمائے، ہمسائیگی نصیب فرمائے، یہ سب ایسی حقیقتیں ہونی چاہیے. تو اسی لیے بڑی خوبصورت وہ جو ہمارے پاس دعا ہے، اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین، اللہم احشرنا تحت لواء الحسین.
وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ مِن بَابِ الْحُسَيْنِ الہی آمین. بڑی خوبصورت دعا ہے. اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ شباہت لاؤ، امام سے شباہت پیدا کرو اپنے اندر. امام اخلاق کے حامل تھے، تمہارے اندر بھی وہی اخلاق نظر آئے. امام کے اندر معنویت تھی، تم بھی اسی معنویت کے راستے پہ چلو. البتہ میں نے کہا فرق تو فرق ہے. وہ عرب میں کہتے ہیں این التراب و رب الارباب، کہاں خاک کہاں وہ آسمانوں کا خدا. فرق تو ہے، لیکن شباہت تو پھر شباہت ہوتی ہے نا، مختصر سے بھی ہو تو چل جاتی ہے. تو تیسری بات ظلم کا مقابلہ، اور کم از کم یہ کرو کہ خود تو ظالم مت بنو. اس کے اوپر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. تو عزاداری بڑی ذمہ داری ہے، اور جتنا آپ عزادار بنتے چلے جائیں گے آپ خود بخود امام حسین کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے اور بڑے مدارج شفاعت کے مستحق ہوتے چلے جائیں گے. تو کم پہ خوش مت ہو جائیے گا، بڑے درجات کی طرف جائیں. اور انشاءاللہ پروردگار عالم نے عزاداری کے ذریعے سے بہت بڑا دسترخوان کھول دیا ہے. یہ ایک بڑا عجیب مفہوم ہے، اس پر بھی اشارہ کردہ چلوں تبرکاً. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے جزیرے میں تو آبادی بہت تھوڑی سی ہے، ہمارے ملک میں تو آبادی بہت زیادہ ہے نا. آپ کو پتہ ہی ہے ہماری تو آبادی 210 ملین سے اوپر ہے اس وقت، 210 ملین سے اوپر. تو ہمارے یہاں بعض اوقات بعض جو تقریبیں ہوتی ہیں وہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ آپ اور میں عام حالات میں تو سوچ ہی نہیں سکتے. تو مثال کے طور پہ ہزاروں لوگوں کو دعوت ہوئی بھی ہوتی ہے. وہ جو ہزاروں لوگ وہاں پہ کھانا کھانے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے دسترخوان بچھتے ہیں، ان کے لیے آپ مثال کے طور پر آج کل ٹیبلز کے اوپر لگاتے ہیں، تو وہ ایک جیسے نہیں ہوتی. کہیں پہ کچھ تھوڑا سا ان کے دانش میں، ہمارے یہاں پاکستان میں ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کچھ VIP گیسٹ ہوتے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ گیسٹ ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے کم ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے سے اور کم ہو جاتے ہیں. اس طرح کی کیٹیگریز بنی بھی ہوتی ہیں وہاں پر. تو یہ جو سید الشہداء کی عزاداری ہے نا، یہ بہت بڑا دسترخوان ہے، اور اس پہ مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں. آپ اور میں صرف ایک کوشش کریں، سائیڈ میں کوئی چیز کھا کے نہ چلے جائیں، صرف آخر تک دیکھیں امام نے کیا کیا رکھا ہے یہاں پہ. کچھ لوگوں کو عزاداری سے نصیب بہت کم ہو رہا ہے. کیوں؟ انہوں نے لینے کی کوشش نہیں کی. بہت معذرت کے ساتھ تھوڑی سی سخت بات ہے یہ، بعض لوگوں نے عزاداری سے صرف شہرت کمائی ہے، شہرت کے لیے عزاداری کی ہے بدقسمتی سے. بعض لوگوں نے پیسے کے لیے کی ہے، بعض لوگوں نے دنیا بسانے کے لیے کی ہے. میرے گھر میں برکتیں آ جائیں. برکتیں کا مطلب کیا ہے؟ تنخواہ بڑھ جائے، بزنس بڑھ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. اچھا، بعض لوگوں نے محبتوں میں کی ہے لیکن اور کسی چیز کے لیے نہیں کی ہے، سید الشہداء کے لیے کی ہے. کبھی کوئی انسان امام حسین سے کچھ مانگتا ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے. کبھی کوئی شخص امام حسین سے مانگتا ہے، کہتے ہیں مولا مجھے اولاد دے دیں. اب وہ بہت سارے لوگوں نے شبہات کیے ہیں کہ آیا یہ مانگنا شرک تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی، ہرگز شرک نہیں ہے. میں اس گفتگو میں نہیں آنا چاہوں گا، یہ قطعاً شرک نہیں ہے. اس کا مطلب ہی کچھ اور ہوتا ہے. وہ شرک جو ہوتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. تو مثلا اگر کوئی امام حسین سے کہتا ہے مثلا مولا مجھے گھر دے دیں، نہ صرف یہ کہ شرک نہیں ہے، کر سکتا ہے، لیکن میرا پوائنٹ کچھ اور ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ تو امام حسین سے چیزیں مانگ رہے ہو، خود امام حسین کو کیوں نہیں مانگ رہے؟ خود امام کو مانگو. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، امام حسین سے پیسہ مانگوں، امام حسین سے دنیا کی کوئی اور چیز مانگوں، تو بندے خدا خود امام کو لو. لیکن ایک بات ہے، پیسہ تو دشمنوں کو بھی دے دیتے تھے. لیکن اگر کوئی کہتا تھا کہ مولا مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو بھیا پھر کچھ مشکلات کے لیے تیار رہنا پڑے گا. کس کی طرح؟ حضرت جون کی طرح. کربلا کا واقعہ ہوا تو سید الشہداء نے کہا کہ جون آپ چلے جائیے. کہا نہیں مولا میں نہیں جاؤں گا، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے. اچھا، جون کو نہیں پتا تھا کہ بھائی ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ شہید ہونا پڑے گا. وہ جانتے تھے، اس کے لیے تیار تھے. کہا میں تو اسی کے انتظار میں زندہ تھا.
تو یہ ایک معاملہ ہے. تو سید الشہداء کی عزاداری بہت بڑا دسترخوان ہے. آپ حسب مراتب اپنے ذہن میں آپ نے جو درجہ بنایا ہے اس کے حساب سے لے سکتے ہیں، لیکن سجیسٹ یہ کیا جائے گا کہ بھائی اچھی چیز لیجئے گا. تو 2 مہینے 8 دن آپ عزاداری سید الشہداء کریں تو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے گا، اتنی مجلس میں نے شرکت کی، مجھے کیا ملا؟ پھر یہ نہیں دیکھیے گا دنیا سے کیا ملا، یہ دیکھیے گا روح میں کیا ملا، دین میں کیا ملا، اللہ کے قرب میں فائنلی کیا ملا. اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اس کو بھی بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ مصائب کے چند جملے پروردگار عالم انشاءاللہ اس پہلے دن کی مجلس کو ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. ہم اور آپ کی ایک مشترکہ خواہش ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں ایشیا میں ہوں، پاکستان میں، آپ مثلا افریقہ میں کہیں ہیں، امریکہ میں کہیں ہیں، یورپ میں کہیں ہیں، حتی آسٹریلیا کے اندر کہیں پر بھی آپ ہیں، ہم سب کی ایک مشترکہ خواہش ہے. مشترکہ خواہش کیا ہے؟ مشترکہ خواہش یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا جب امام حسین اکیلے کھڑے تھے. ہماری اندر کی خواہش ہے، ایک وقت ایسا آیا تھا کہ امام حسین اکیلے کھڑے تھے کربلا میں، اب ہمارا امام اکیلا نہ کھڑا ہو. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اندر دلوں میں ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش یہ ہے کہ فرزند زہرا کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، سلام اللہ علیہم اجمعین. اولاد فاطمہ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے، سلام اللہ علیہم اجمعین. ان کا حق ادا نہیں ہوا ہے. کبھی تنہا چھوڑ دیا، گھروں کے اندر حملے ہو گئے، کبھی قید خانوں میں ڈال دیے گئے، کبھی میدانوں کے اندر شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. اب ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ اللہ نے اہل بیت اطہار کے عظیم الشان ذخیرے میں سے ایک حجت کو رکھا ہے ہمارے لیے. بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی بقیت ابھی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھ جاؤ. ہماری خواہش کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو آخری حجت خدا ہے، ان کے سامنے وہ وقت نہ آئے. یہ ہم قبول نہیں کرنا چاہ رہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ خواہش کیا ہے؟ اب پتہ نہیں ہم نے اتنی تیاری کی یا نہیں کی، اللہ جانتا ہے. لیکن جو ہماری خواہش ہے وہ یہ کہ ہم سب امام کی نصرت کریں. یہ ہماری زندگی کی خواہش ہے. اور اگر میں آپ کی خدمت میں کہوں، یہ ہماری زندگی کا ہدف ہے، مقصد ہے. تو کیا مطلب ہدف اور مقصد اور خواہش؟ خواہشیں تو بھائی بعض اوقات پوری ہوتی ہیں، بعض اوقات پوری نہیں ہوتی. اتنی خواہشیں انسان کرتا ہے، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، کبھی پوری ہوتی ہے کبھی پوری نہیں ہوتی. تو اگر ایک خواہش پوری ہو گئی، ایک پوری نہیں ہوئی، تو مثال کے طور پر اگر کوئی افسوس کرے تو کوئی اس کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو بھائی تمہاری اتنی خواہشیں پوری ہو گئیں، ایک خواہش پوری نہیں ہوئی. صحیح ہے. تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امام کی نصرت میری خواہش ہے یا میری زندگی کا مقصد ہے؟ بھائی یہ صرف خواہش نہیں ہے، سب سے بڑی خواہش ہے اور یہی مقصد ہے. کیوں؟ مقصد میں اور خواہش میں فرق کیا ہے؟ مقصد و خواہش میں فرق یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر خواہش پوری نہ ہو باقی تو کچھ ہے، اور اگر مقصد ہی پورا نہ ہو تو باقی سب بیکار ہے. باقی سب کا پھر کیا فائدہ؟ مثلا میں اپنے گھر سے نکلا اور میرا مقصد یہ تھا کہ میں فلاں آدمی سے ملوں. اب میں جناب علی ایک روڈ سے چلا اور یہاں اس شہر کو گزارا، اس شہر کو گزارا. اس دوران میں نے ایک بلڈنگ دیکھی، اس میں زمانے میں مثلا ایک جنگل میں سے گزرا، وہاں سے درخت دیکھ لیے میں نے، پہاڑی کے برابر سے گزرا، پہاڑی دیکھ لی، سب کچھ کر لیا. اور اس کے بعد جب میں اس بندے سے ملنے کے لیے پہنچا تو پتہ چلا میں غلط جگہ آیا. صحیح ہے. تو اب میں کیا کہوں اپنے آپ کو؟ کوئی بات نہیں، باقی چیزیں تو ہو گئیں نا. تو اصل مقصد کا کیا ہوا؟
یہ وہ معاملہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. اور بعض اوقات مقصد ایسا ہوتا ہے کہ باقی سب کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اب آپ خود تصور فرمائیں. ایک جملہ عرض کروں گا مصائب کا، گرچہ ابھی ارادہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک جملہ آپ کے ذہن میں لاؤں گا. آپ کو یاد ہے سید الشہداء نے کسی سے کہا تھا کہ اگر تم میری نصرت نہیں کرنا چاہ رہے نا تو اتنی دور چلے جاؤ کہ تمہیں میری آواز نہ آئے. امام بہت کریم ہے. امام نے اس کو عذاب سے بچانے کے لیے، خاص عذاب سے بچانے کے لیے جو آواز سن کر مدد نہ کرنے والوں کے اوپر پڑتا ہے، اس سے کہا دور چلے جاؤ. البتہ ابھی بھی اس بندے کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ تم نے امام کو اس حالت میں دیکھا، تنہائی میں دیکھا، تو ساتھ کیوں نہیں دیا. لیکن ایک خاص عذاب اس شخص کے اوپر ہے جو امام کی مظلوم آہ کو سن رہا ہو اور ساتھ نہ دے. امام نے کہا تم دور چلے جاؤ. تو عزیزان محترم، ہماری اور آپ کی خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ امام کو اب وہ مظلومانہ آواز نہ دینی پڑے. نہ کہ امام مظلومانہ آواز دے اور ہم ساتھ دے دیں. نہیں نہیں نہیں، اب ہماری خواہش یہ امام کو مظلومانہ آواز نہ دینی پڑے اتنے ساتھوں پہلے سے. تو یہ جو امام کی نصرت ہے یہ ہماری زندگی کا ہدف بنا ہوا ہے، مقصد بنا ہوا ہے. یہ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ حاصل کیسے ہوگا؟ اور اس خاطر میں نے جو عنوان انتخاب کیا وہ دو بڑی اصطلاحات کو، ٹرمنالوجیز کو ملا کے بنایا. تو اس کو میں نے بنایا مقصد خلقت اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نصرت. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اگلے چند ایام میں مجھے آپ سے کیا بات کرنی ہے؟ مجھے جو آپ سے عرائض پیش کرنے ہیں وہ اس بات کے اوپر ہیں کہ خدا نے جو ہمیں خلق کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کیوں خلق کیا ہے؟ یہ سارا نظام بنا ہوا ہے، اس نظام میں بے پناہ چیزیں ہیں. اگر اس کے اندر لیونگ آرگینزم دیکھیں، نان لیونگ آرگینزمز دیکھیں تو اللہ اکبر، اربوں کھربوں زندہ مخلوقات اس چھوٹے سے پلینٹ کے اوپر زندگی گزار رہی ہیں. مقصد کیا ہے خدا تعالیٰ کا؟ اس مقصد میں امام کی نصرت کہاں پر آ رہی ہے، وہ کیسے آ رہی ہے، اس کو مجھے آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کرنا ہے. تو مقصد کے اوپر بھی گفتگو ہوگی، اہل بیت اطہار کی نصرت کے انداز پر بھی گفتگو ہوگی. اور ہدف کیا ہوگا؟ ہدف یہ ہوگا کہ اللہ اس قابل بنا دے کہ انشاءاللہ اللہ کے اس آخری ذخیرے کی نصرت کے لیے کچھ میں اور آپ انجام دے سکیں. یہ ہمارا ہدف ہوگا. اور خدا مختار نے بڑا اچھا وسیلہ دیا ہے عزاداری سید الشہداء کے ذریعے سے، تاکہ انشاءاللہ ہم اس راستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو امام حسین سے متصل کر دیں. عزیزان محترم، ایک بار پھر اس نعمت کبیرہ کا شکر بجا لانے کے لیے کہ خدا مختار نے ہمیں یہ عظیم الشان نعمت دی ہے، اور اس ہدف سے کہ انشاءاللہ امام وقت کی ایک نظر لطف ان مجالس کے اوپر پڑ جائے، ان مجالس کو سننے والوں کے اوپر پڑے، اور اس کے صدقے میں ہمیں بھی ملے، ہمارے مرحومین کو بھی ملے. تمام اہداف کے حصول کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، اور جو بھی اس کام کو انجام دینے میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے اور ثواب میں اضافے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ان سلسلے مجالس کا پہلا دن ہے، اور میں نے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ سوچا ہے کہ پہلے دن مصائب میں ان کا ذکر کرنا چاہیے جن کے مصائب پہ سب نے گریہ کیا ہے، سب نے گریہ کیا ہے. یہ عجیب معاملہ ہے. ساری ہستیاں مقدس ہیں، ان کے وجودات نورانی ہیں. ان نورانی موجودات میں پنجتن کا ایک مقام ہے. ہمیں نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے،
کبھی موقع ملا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس پہلو کو بھی، جتنا میں ذہن میں آ پایا. اور ان 5 تن کے اندر ایک عظیم الشان ہستی ہے کہ جن کا باقی چاروں نے بھرپور طریقے سے احترام کیا ہے. اللہ اکبر. پوری کائنات سمٹ گئی تھی 5 تن میں، اور 5 تن میں محور مرکز قرار پایا اس عظیم الشان بی بی کی ذات، جن کی تشریف آوری پر اللہ کے نبی کھڑے ہو جایا کرتے تھے. بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے. ہم تو اہل دنیا ہیں، ہماری تو آنکھوں کے سامنے نبی کا وجود آتا ہے، جو کھڑا ہو جاتے ہیں اپنے مقام پر بیوی سے محبت کے اظہار کے لیے. ان کو اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے تھے. راوی فرماتے ہیں کہ کبھی بیوی کے پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور وہ جملے ارشاد فرمائیں جو کسی کے لیے نہیں ارشاد فرمائیں. تو ہم تو صرف اتنا دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی راست قامت کھڑے ہو گئے اور بیوی کو پیشانی پہ بوسہ دیا، اپنی جگہ پہ بٹھایا. ایک روایت بڑی عجیب روایت ہے. وہ روایت کہتی ہے کہ محشر میں ایک وقت آئے گا جب سارے اللہ کی مخلوقات جمع کر دی جائیں گی، خلائق جمع کر دیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ کے اولیاء، اوصیاء، انبیاء سب جمع کر دیے جائیں گے. ائمہ اطہار علیہم السلام، نبی خدا، آخری نبی، سب تشریف لے آئیں گے. روایت کہتی ہے اس موقع کے اوپر ایک منادی ندا دے گا، اے اہل محشر، سیدہ طاہرہ تشریف لا رہی ہیں سلام اللہ علیہ. کیا مقام، کیا عظمت ہے. ہم تو نہیں سمجھ پا رہے، ہماری عقل میں اتنی طاقت ہی نہیں. لیکن ہمیں اتنا تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی احترام دکھاتے ہیں. اتنا تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب تعارف کروایا گیا 5 تن کا تو کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. تعارف ان کے ذریعے سے کروایا گیا. بھائی اگر کوئی کسی کے باپ کو چاہتا ہے تو باپ کے مرنے پر بیٹی کو تماچا مارتے ہیں کیا؟ یہ کیسا ظلم کیا دنیا نے. نام تو لے رہے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جگر گوشائے محمد کو پامال کر رہے تھے. یہ کیسا ظلم کیا. نبی اولاد نبی کے اوپر ظلم کر دیا. اور ایسا سنگین ظلم. بھائی ایک سادہ سی بات ہے، ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہم میں سے کچھ لوگ سادات ہیں الحمدللہ، ہمیں یہ فخر حاصل ہے الحمدللہ. تو وہ تو ہماری جدہ ماجدہ ہیں. لیکن جو سادات نہیں بھی ہیں تو نبی کا امتی ہے، نبی کا ماننے والا ہے، تو اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہے کہ جس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نبی 6 مہینے تک کہتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، آیا اس کو جلانا تھا؟ جس صاحبزادی کے احترام میں اللہ کے نبی نے فرمایا بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو ایسے پامال کرنا تھا کہ وہ مظلومہ صبر کا پیکر خود پکار اٹھے کہ مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے جو دنوں پہ ٹوٹتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. یہ کیا ظلم کیا ہے. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے اس بی بی کے
غم میں گویا ایسا ایک عنوان رکھا ہے جس کو میں اور آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، اور وہ میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ عزیزو، ایک وہ غم ہوتا ہے جو ماں کو اپنے وجود پہ لگتا ہے، لیکن ایک وہ غم ہوتا ہے جو ماں کو اپنی اولاد کے غم میں لگتا ہے۔ تو ذرا فاطمہ کی اولاد کو تو دیکھو، کبھی وہ ہے جس کے جنازے پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور کہیں وہ ہے جس کا لاشا کربلا میں پامال ہو رہا ہے۔ اس ماں کے دل سے تو کوئی پوچھے کہ یہ کتنا چھلنی دل ہوا ہے۔ عجیب موقع تھا وہ موقع جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے امام حسین کو الوداع کیا، اور امام حسین اپنی ماں کے نزدیک آئے اور اپنی ماں کو الوداع کرنے لگے، اور ایک موقع پر منادی نے ندا دی کہ علی، بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو ورنہ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ میں کہوں گا خدایا، یہ فاطمہ اور ان کی اولاد ایک موقع پر بی بی الوداع کر رہی ہیں صرف، اب بس اس لمحے کو سوچنا جب سید الشہداء کی گردن پر چھری چل رہی تھی۔ اور وہ ماں مظلومہ فریاد کرے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا خداوندہ، تجھے بی بی سیدہ کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ان کی نورانیت سے ہم سب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک بی بی سیدہ اور ان کی اولاد طاہرہ کی وفاداروں جانثاروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم ضعیف ہیں، ہم دنیا کے فریب میں مبتلا شاید ہو چکے ہوں۔ اے خدایا، تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اپنے در رحمت سے ہمیں اہل بیت اطہار کی ہدایت نصیب فرما، اور اس ہدایت پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد وعترته الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔